سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ کرام اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی ایک عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ ایمان کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن ہم کو اس دنیا سے ایمان کو بچا کر کے لے جانا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا میں آوازیں لگ رہی ہے کہ مسلمان پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری تنزلی کے چرچے ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو احساس بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمہاری کامیابی کا راز، تمہاری پریشانیوں کا علاج، تمہاری پریشانیوں کا حل بس ایک ہی چیز کے اندر ہے، اور وہ ہے ایمان کو مضبوط بنانا، وہ ہے اللہ کی عبادت پابندی سے کرنا۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزارو، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، اپنی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارو، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو بناؤ، اللہ کی عبادت کو بناؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ آج اللہ کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ مسجدیں میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجدیں ہمارے ہاتھ میں کب رہیں گی، ہمارے قبضے میں کب رہیں گی؟ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ مسجدوں کو آباد کرنا غیروں کا کام نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا دوسروں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتا ہے؟ ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ آج ہوٹلیں آباد ہیں، بازار آباد ہے، کرکٹ کے میدان آباد ہے، سینما ہال آباد ہے، موبائل کے حلقے جہاں پر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، 10 یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں کے اندر دھن ہے تو موبائل کے حلقے آباد ہے۔ کرکٹ ہوتا ہے، 2020 ہوتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ٹی وی آباد ہے، موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں ہم، تو یہ ساری چیزیں آباد ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، جو اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری زبانوں پر ہے، مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ تو ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، لیکن ہمارے محلے کی مسجد جو ہم اپنا خون پسینہ لگا کر کے ہمارے محلے کی مسجد بناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مسجدیں آباد کون کرے گا؟ پڑوس کے محلے والے نہیں کریں گے، دوسرے لوگ نہیں کریں گے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہمارا کام ہے، محلے والوں کا کام ہے۔ آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیجئے، اگر گرام پنچایت کا سروے آتا ہے ہم کو فکر رہتی ہے، اگر کنٹرول
چیزوں کی ہم کو فکر رہتی ہے، لیکن اللہ کے گھر کا ذرا محلے کا سروے کیجیے، ذرا محلے میں گھومیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو قوم دوسروں کو جگانے کے لیے آئی تھی اور آج وہ قوم 9 بجے تک سو رہی ہے۔ لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تھا ایمان والا، یہ تھے صحابہ کرام۔ جب انہوں نے جنگل کے اندر اعلان کر دیا، افریقہ کے جنگل میں اعلان کر دیا، اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے جانوروں، جنگل خالی کر دو، یہاں پر اللہ کے نبی کے غلام، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے نبی کے غلام، غلامان رسول یہاں پر قیام کرنے والے ہیں۔ جنگلی جانور اپنے بچوں کو لے کر کے نکل گئے، شیر اپنے بچوں کو لے کر کے نکل گئے، سانپ بچھو اپنے بچوں کو لے کر کے نکل گئے، پورا جنگل خالی ہو گیا۔ کیا آواز تھی، کیا آواز تھی؟ انہوں نے آواز لگائی اور جنگل کے جانوروں کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے نبی کے چاہنے والے اس جنگل کے اندر رکنے والے ہیں، جنگل خالی۔ وہ ہے صحابہ۔ سروے کرو، فجر کی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، دعوے الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو صحیح غم اٹھانے والا۔ میرے آقا نے کتنے غم اٹھائے، میرے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، میرے نبی کا خون بہا ہے، اس دین کو، اس دین کے خاطر میرے نبی نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نمازوں کے بعد میرے نبی نے اس امت کے لیے دعا کی تھی۔ میرے نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، حیات ہے۔ جب امت کے متعلق پتہ چلتا ہوگا، اعمال سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ فجر میں دیکھو، محلے کا سروے کیجیے، 900 بالغ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نماز میں کتنے آ رہے؟ فجر میں دیکھو 1% سے بھی کم لوگ آتے، 99% کہاں گئے؟ مسجد ہاتھ سے نہیں جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے محلے کی مسجد، اس کو ہم آباد نہیں کر رہے۔ جس چیز کو آباد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ ہم جس گھر میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں، سانپ بچھو اس پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ ارے بھائی 2 4 5 سال کسی گھر میں رہنا بند کر دو، جھاڑو دینا، وہاں رہنا، لائٹ لگانا، ساری چیزیں بند کر دو تو سانپ بچھو بڑی بڑی چیزیں وہاں آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھو، فجر میں کتنے آ رہے؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان والوں میں جوش رہتا مسجد بناتے ٹائم میں، لیکن آباد کرتے ٹائم میں ذرا ذرا سے بہانے سے نماز چھوٹ رہی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کب بنے؟ کب نمازی بنے گے؟ قبر میں جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ زمین کے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، اس کا اعتبار ہے، اور زمین کے اندر جانے کے بعد قیامت تک بھی نماز پڑھتے رہیں گے۔ اگر قبر کے اندر اللہ نے اجازت بھی دے دی تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں۔